آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں، لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں، اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی، کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی، 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی، ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا، لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے۔ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے۔ اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہیں۔ جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں، یہاں میرے پر جلتے ہیں، پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس پہ نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے، وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے، وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے، اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، 100 سال بھی لگا دے۔ تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو، تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو، نکال لو ووٹ، حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ ڈلوائے بہت ساری جگہوں پہ، تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو، اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ کیسے تمہاری اکثریت آ سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اکثریتی جماعت ہے کراچی کی، ہم نے بہت خدمت کی ہے، جو آپ نے خدمت کی ہے اس خدمت کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی ہے، جبھی تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں ووٹ نہیں ڈال رہے، وہ آپ کی جوڑ توڑ کی بنیادوں پہ سیٹیں ملی ہیں آپ کو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غیر جمہوری رویہ ترک کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو پارشل نہیں ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے۔ ہمیں صرف اعلانات نہیں اقدامات چاہیے، ہمیں صرف طفل تسلیاں نہیں حق چاہیے۔ ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے، ہم حلقے کھولنے کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ موجود ہے اس کی صرف کیلکولیشن کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو۔ 12 گھنٹے میں 30 فارم جمع نہیں کر سکتے آر او اور ڈی آر او صاحب، آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب، اور آپ کچھ نہیں کر رہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ آپ کو تو چل کر کراچی آ جانا چاہیے تھا۔ ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت یہ بات کر رہی ہے، آپ کراچی کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتے۔ ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزوں کو استعمال کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان کا، جنہوں نے حالات کی سنگینی کو سمجھا، میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات کو کیا اور فوری طور پر احتجاج کا اعلان کیا۔ آج الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جس کی برکت سے پورا پاکستان کراچی کے عوام اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا، آج لاہور میں احتجاج ہوا، آج دیر کے برف پوش پہاڑوں میں احتجاج ہوا، آج چترال میں احتجاج ہوا، آج پنجاب، لاہور، ملتان، ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، پنڈی سب جگہ احتجاج ہوا، سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج ہوا، بلوچستان میں احتجاج ہوا۔ پورا پاکستان کراچی منی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ طاقت بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے، کوئی پارٹی یہ کام نہیں کرتی ہے، کوئی اون نہیں کرتا کراچی کو، کوئی اس کے مینڈیٹ کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتا، سب سیٹیں لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو اس کو اون کرتی ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی نے خصوصی طور پر قیم جماعت، ہمارے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، خاص طور پر امیر العظیم صاحب یہاں تشریف لائے، مرکزی ٹیم کی میٹنگ کی، زوم کے اوپر تمام پاکستان میں جو بھی مرکزی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، میں نے رپورٹ پیش کی، حالات بتائے، سب نے کہا کہ حافظ صاحب ہم جماعت اسلامی کراچی اور کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کل ایک بہت اہم میڈیا پریس کانفرنس سے
امیر جماعت خطاب کریں گے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امیر جماعت سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے اپنا اجلاس بھی کیا کہ محترم امیر جماعت اگر حالات اسی طرح سے رہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ پورے ملک کی شاہراہوں کو جام کر دیں. نہیں چھوڑیں گے، مینڈیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہیں دینا پڑے گا. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اور پھر اس کے بدلے میں جب تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو تم مزید سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آروز کے ساتھ مل کر ریکاؤنٹنگ کے نام پر یوسیوں پہ ڈاکہ مار رہے ہو. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے اپنے پورے کاغذات کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور آروز کے دفتر پہ جمع ہوں اور وہ بھی جو ہے وہ مطالبہ کریں اور کر رہے ہیں اور ہم مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی. ہم شہر کی بڑی پارٹی ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے پارٹی کون سی، ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اتنا حوصلہ رکھتے ہیں ہم. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جد و جہد بھی جاری ہے اور ہم کل سے اپنی اس تحریک کو اگلے موڈ میں داخل کر رہے ہیں. آج اس وقت بھی وہاں 12:30 پونے 1 رات کے بج رہے ہیں اور لوگ موجود ہیں، اندر بھی موجود ہیں آرو کے آفس میں، باہر بھی موجود ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا آج، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، منیم ظفر صاحب سے کہتا ہوں کہ مدثر انصاری صاحب کو اور اسامہ رضی صاحب جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو فون کر کے کہیں کہ آج اپنا یہ دھرنا کال آف کر لیں اور کل جو 3 بجے کا وہ وقت دے رہے ہیں 3 بجے وہاں پر پہنچیں، اور اگر وہاں پر رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کال آف نہیں کریں گے. ہمیں انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے. کمشنر صاحب آپ کا قانون، ڈپٹی کمشنر صاحبان آپ کا قانون طاقتوروں کے لیے ہے. آپ کا قانون وہاں کہاں چلا جاتا ہے جب چوری ہو رہی ہوتی ہے، جب اسٹریٹ کرائم میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے؟ اور آپ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہیں. آپ سرکاری ملازم کیسے ایک پارٹی کا ورکر بن سکتا ہے؟ وہ پورے جو اوپر گریڈ کے افسران ہیں، چیف سیکریٹریز ہیں، فیڈرل سیکریٹریز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. پوری بیوروکریسی کو چند لوگ بدنام کر رہے ہیں. ایک حکومت جو ہے وہ اپنا باج گزار بنا کر جو ہے پورے نظام کو چلا رہی ہے. تو یہ تو پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اس کا نوٹس تو لوگوں کو لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان 20 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے. ایک تاریخی یوم تشکر ہوگا. ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ، ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں. کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے، پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے. تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے اکثریت میں ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 42 میں سے 39 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ. کراچی کا دل ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس میں ایم کیو ایم کلیم کیا کرتی تھی اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. ہم موجود رہے ہمیشہ. ہم اس وقت بھی موجود رہے جب لاشیں گرتی تھیں. ہم اس وقت بھی فیس کرتے تھے. پارٹیاں ساری جو دیگر پارٹیاں ہوتی تھیں وہ مقابلہ نہیں کرتی تھیں. بڑی بڑی پارٹیاں روانہ ہو جاتی تھیں، ہم کھڑے رہتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، خون بہا ہے، ہمارے شہداء ہیں، ہم نے کانے دیے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ میدان نہیں چھوڑا. آج اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور ہم نے وہاں سے کلین سویپ کیا. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن الحمدللہ کلین سویپ ہے، ناظم آباد ٹاؤن کلین سویپ، گلبرگ ٹاؤن کلین سویپ، لیاقت آباد کلین سویپ، نئی کراچی کلین سویپ. بھرپور طریقے سے ہم نے اس پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھرپور کامیابی حاصل کی الحمدللہ.
5 टाउन्स हम ये जीत चुके हैं। इसी तरह लांडी, हम जानते हैं लांडी के लोग कितनी परेशानियों में रहे। कोरंगी और लांडी के लोगों का वो वक्त मुझे याद है, तालिब इल्मी के ज़माने में जब हम वहाँ जाते थे, खंदकें खुदी होती थी, फायरिंगें हो रही होती थी, जवानों की लाशें पड़ी हुई होती थी, और उन हालात में भी हमने रोशनी के, इत्तेहाद के, यकजहती के दिए जलाए। मिर्ज़ा लुकमान बेग शहीद, असलम मुजाहिद शहीद, जमाल ताहिर शहीद, इन सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम किया। आज अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए और लांडी में हमने 9 सीटों पे इंतखाब हुआ और 9 की 9 सीटों पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। मॉडल कॉलोनी में हम जीत गए हैं, सफूरा टाउन हमने जीत लिया है, गुलशन टाउन हमने भरपूर तरीके से जीत लिया है, स्वीपिंग जिना टाउन हमने भरपूर जीत लिया है। चनेसर में भी इंशाअल्लाह ताला, लाख तुम साजिशें करो, इंशाअल्लाह हम ही टाउन जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप ये 11-12 तो यही हो गए, और फिर आजाद हैं, कुछ छोटे ग्रुप्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारी पोजीशन इस शहर में लीडिंग पोजीशन है। नंबर ऑफ वोट्स देखें उस लिहाज से भी, टाउन देखें उस लिहाज से भी, नशिस्तें देखें उस लिहाज से भी। लिहाजा अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला जा सकता। कराची के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जमात इस्लामी इस अक्सरियत के मुताबिक उसका मेयर बने। हम मेयर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मेयर जमात इस्लामी का होगा। इसलिए इस सब के बाद भी अगर कोई तरीके से हमारा हक हमें देगा, और ये हमारा नहीं है, ये कराची के अवाम का हक है, जिन्होंने वोट डाला उनका हक है कि उनका सही नतीजा सामने आए। आ गया है तो उसकी कंपाइलेशन सही हो, उसका ऐलान सही हो, उस पर शबखून ना मारा जाए, उसके थैले खोलकर दोबारा अब नई जो है वो रिकाउंटिंग करके अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन के आरोज को इस्तेमाल करके अपने नतीजे तब्दील ना किए जाएं। इसका नोटिस तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेना पड़ेगा। तो अगर ये अमल रुक जाएगा तो चीज ठीक हो जाएगी, और अगर ये रुकेगा नहीं तो हम भी नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये स्ट्रेंथ है कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। पूरी दुनिया में रहने वाले, कराची के नहीं पाकिस्तान भर के लोग कराची से कंसर्न रखते हैं, इसलिए ये आप एफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इस तरह जमात इस्लामी और कराची के अवाम पे के मैंडेट पे डाका डालना एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला जिद्दोजहद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एहतजाज भी होगा। और हम कल से मैं कहता हूं साथियों से कि पूरे शहर में और जहां जहां हमने यूसियां जीती हैं वहां पर यौम तशक्कुर के तौर पर रैलियां भी निकालें, जाएं, लोगों से राब्ता करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको साथ लेकर चलें, आगे के मराहिल के लिए उनको तैयार करें, और एक शानदार तरीके से जो है अपनी नई जद्दोजहद का आगाज करें। इंशाअल्लाह हम ही इस शहर को लेकर चलेंगे। ये शहर हमारे साथ आया है, अपनी सियासी वाबस्तगियां छोड़कर हमारे साथ आया है। ये हम पर कर्ज है कि हम इस शहर के लोगों का साथ ना छोड़ें और इसको साथ लेकर चलें। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हम गरीबी के आज के धरने को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा एहतजाज होगा। और कल मैं अमीर जमात से, अगर ये हालात में कोई तब्दीली नहीं आई तो मैं ये अपील करूंगा कि वो पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त एहतजाज का ऐलान करें, और उसके नतीजे में शायद इन लोगों को ये पता चले कि ये हरकतें सही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को भी दुरुस्त होना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को भी ठीक होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो बचा ही नहीं होगा मेरे ख्याल है जी। सब जगह होगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, देखें आज 2 मिल गए ना, तो हमने कहा चलो यार अब ये दे देंगे। देखो हम भी कोई गोलियां थोड़ी चलाना चाहते हैं, हम भी कोई पत्थर थोड़ी फेंकना चाहते हैं, हम भी किसी से कोई तसादुम तो नहीं चाहते ना। जब इन 2 रिजल्ट्स आ गए, हमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह रिजल्ट था उसके मुताबिक मिल गई, तो हमें शायद ये गुमान हुआ कि अब ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और लोगों को हमने भेज दिया। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आए तो उन्होंने उसको फिर धरने में कन्वर्ट किया, और फिर नहीं आए तो मजीद उन्होंने आगे बढ़ाया उसको। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अब अगर ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 3 बजे आप आएँ और उसमें हम कर देंगे, तो ठीक है, एक मौका और हम और दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से भी नहीं मिलेगा तब भी, और कहीं और से भी नहीं मिलेगा तब भी, एहतजाज का पूरा हक भी है और हम करेंगे इंशाल्लाह। यूसी 6 में भी धांधली की, इन्होंने अपने दोबारा डब्बे भरे हैं आरओज़ के जरिए। कहाँ, कौन सी यूसी 6? अख्तर कॉलोनी में रिकाउंटिंग करके इन्होंने डब्बे भर दिए। अब देखो ये हरकतें शुरू कर दी हैं इन्होंने। अब वो जो जिस बात पे हमारे सईद गनी भाई कह रहे थे कि देखिए इतना शफाफ इलेक्शन हुआ है कि मेरा भाई भी हार गया, वरना वो जीत ना जाता, तो आज उनसे ये भी सब्र नहीं हुआ, आज जितवा दिया उनको।
बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो आगे बढ़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नाक के नीचे नताइज चेंज किए गए, इलेक्शन कमीशन को बदलना होगा और पीपल्स पार्टी को भी बदलना होगा.